السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خوش ہوں گے، کافی خوش ہوں گے۔ وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دس کورس، اور اس میں آپ نے کافی محنت سے کام کیا۔ مختلف کانسیپٹس اباؤٹ انکم ٹیکس اینڈ بریفلی اباؤٹ سیلز ٹیکس، اور آج آپ کو کچھ کیپٹل ویلیو ٹیکس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ کوشش کی گئی کہ یہ کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہو جائیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں عام فہم انداز میں آپ تک پہنچ جائیں، اینڈ یو ناٹ اونلی فیل کمفرٹیبل بٹ یو آر آلسو ایبل ٹو اپلائی دیز کانسیپٹس، this knowledge in the practical fields where you are۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی، آپ لوگوں نے کافی محنت کی، اور اس جوائنٹ ایفرٹ کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اور یہ جو محنت ہے، یہ کوشش ہے، اس کا کسی ایک کورس تک تعلق نہیں، یہ جاری رہنے والی چیز ہے، اور انشاءاللہ in the coming days in your life you will make it a habit to work hard consistently day in and day out۔ تو یہ continuous persistent efforts یہ جاری رہنی چاہیے۔ تو ہم نے سیلز ٹیکس کی بات کی، آج میں کیپٹل ویلیو ٹیکس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سیلز ٹیکس میں کچھ بات ہماری رہ گئی تھی۔ آئی وانٹ ٹو کمپلیٹ دیٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیلز ٹیکس کے بارے میں دیکھا، اور اس کا سگنیفیکنٹ پارٹ جو تھا دیٹ دس از انڈائریکٹ ٹیکس، اور جو سیلز ٹیکس کا نظام ہے، جو فلاسفی ہے، جس کو آپ ٹائپ کہہ سکتے ہیں، دیٹ از ویٹ ٹائپ ٹیکس جو ہمارے ہاں رائج۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس، ویلیو ایڈیشن کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ کو کافی کلیئر ہو گئی ہوگی وہ بات، کہ ایک ایکسرسائز کے ذریعے بھی ویلیو ایڈیشن، یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کیسے ہے اور یہ میکینزم کیسے کام کرتا ہے، وہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھائی جائے۔ اس کو میں مزید آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس رادر انڈائریکٹ ٹیکس کی اگر ہم بات کریں اس سے پہلے، انڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس اپلائی کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، ٹیکس کی کلیکشن کوئی کر رہا ہوتا ہے، ٹیکس پے کوئی اور کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اس ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ کسی اور پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ انڈائریکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز آر دوز ٹیکسز where the tax are levied on some persons but incidence of these tax are not on those persons, these are on some other person۔ جیسے سیلز ٹیکس کی بات ہے، سیلز ٹیکس آپ نے دیکھا آن امپورٹیشن، ایکسپورٹیشن، سیلز، مینوفیکچر، پروڈکشن، یہ تمام ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھی، ان میں سیلز ٹیکس جو ہے وہ دیٹ از اپلائڈ۔ کہیں امپورٹر پے کر رہا ہے، کہیں پر مینوفیکچرر پے کر رہا ہے، کہیں ڈسٹریبیوٹر پے کر رہا ہے، تو یہ ڈفرینٹ پیپل، کہیں ریٹیلر پیمنٹ کر رہا ہے ٹیکس کی، لیکن اس ٹیکس کا اصل بوجھ ان پر نہیں۔ سیلز ٹیکس میں اصل جو انسیڈنس ہے، اصل جو بوجھ ہے، وہ الٹیمیٹ کنزیومر اور الٹیمیٹ یوزر آف دا سروسز، اس پر وہ پڑتا ہے۔ یہی فلاسفی ہے، یہی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا بوجھ، اس کا انسیڈنس کس پر ڈالا جائے۔ تو انڈائریکٹ ٹیکسز، جس کو کنزمپشن ٹیکس بھی کہتے ہیں، تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ٹیکسز لیوی کیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں۔
اب ویلیو ایڈیشن ٹیکس کا میکینزم کیا ہے؟ یہاں ہم نے دو باتیں کی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک ان پٹ ٹیکس کی بات کی، ایک آؤٹ پٹ ٹیکس کی بات کی۔ یہ بات جیسے ڈیفینیشن ان پٹ ٹیکس کی آپ نے دیکھی، آؤٹ پٹ ٹیکس کی بات دیکھی، وہ کچھ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دشواری ہو، تو میں آپ کو ان ویری پلین ورڈز سمجھا دیتا ہوں کہ ان پٹ ٹیکس آؤٹ پٹ ٹیکس کیا ہے۔ ان پٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہے، سے یو آر این امپورٹ، آپ امپورٹر ہیں، آپ نے امپورٹس کی، آپ نے گڈس کو جب کسٹم سے ریلیز کروانے کے لیے جائیں گے تو یو ول پے دی کاسٹ آف دوز گڈس، جو بھی اس کی سی اینڈ ایف ویلیو اینڈ ادرس، وہ تو آپ نے پے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس بھی پے کرنا ہے۔ یہ سیلز ٹیکس، یہ جو آپ پے کر رہے ہیں ایز این امپورٹر، دس از این ان پٹ ٹیکس فار یو۔ اب ایک اور آپ کی ذمہ داری ہے اس سیلز ٹیکس لا میں، دس از یور ریسپانسبلٹی، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے امپورٹ کی کوئی گڈس، کوئی مشینری، کوئی وہیکلز، واٹس ایور یو ہیو امپورٹڈ، آپ اس کو فردر سپلائی کر رہے ہیں کسی، اکارڈنگ ٹو دا لا اٹ از یور ریسپانسبلٹی، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آپ نے امپورٹس کی ہیں اس کو جب آپ سپلائی کر رہے ہیں تو سپلائی کرتے ہوئے آپ آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ وصول کریں۔ اب بات ویلیو ایڈیشن کی کہاں سے آ گئی؟ آپ نے گڈز امپورٹ کی، سے دوز ور آف روپیز 1 ملین، 1 ملین کے گڈز آپ نے امپورٹ کی، ان پر 15% کے ریٹ پر یو پیڈ دا ٹیکس۔ Now this is the tax which you have paid, that is an input tax which has been paid by you۔ اب اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہوتی، 1 ملین کی امپورٹس تھیں، آپ ان گڈس کو اپنے ویئر ہاؤس میں لے گئے، کچھ اپنا مارجن آف پروفٹ شامل کیا، کچھ اور اس میں چینجز آ سکتی ہیں، کچھ اس کے ویلیو ایڈیشن پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ سو ایٹ دا price on which you are supplying, that is the value addition۔ 1 ملین کی آپ نے امپورٹ کی، جب آپ آگے سپلائی کر رہے ہیں وہی گڈ، وہی مشینری، تو you are charging 1,500,000 from the person to whom you are supplying those items۔ اب یہ 500,000 this is the value addition۔ تو لا کے تحت آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس 1,500,000 پر سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے فرام دا پرسن ٹو ہوم یو آر سپلائنگ دوز آئٹمس۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ لا نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے 1 ملین پر سیلز ٹیکس پے کر دیا، اب 1,500,000 پر پھر سیلز ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچتے ہوں گے کیومولیٹو بیسس پر یہ تو 15% اینڈ 15% اینڈ 15%، اگر ہم ان کو ایڈ کرتے جائیں تو یہ تو بہت زیادہ ٹیکس بن جائے گا۔ تو یہ میکینزم کیا ہے جو میں نے ایک ایکسرسائز کے ذریعے کل آپ کو ایکسپلین کیا تھا؟ یہ میکینزم یہ ہے۔ اسٹوڈینٹس اب دیکھیے 1 ملین کی امپورٹ کی آپ نے، اس پر آپ نے سیلز ٹیکس پے کر دیا ایٹ دی ریٹ آف 15%، 150,000 آپ نے سیلز ٹیکس پے کر دیا، آپ نے سپلائی کی 115,000 چارج کیے سپلائر سے، اب سپلائر سے آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے آن 1 ملین ایٹ دی ریٹ آف 15%۔ اب یہ جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے دیٹ از دی آؤٹ پٹ ٹیکس، جو آپ نے ٹیکس پے کیا تھا دیٹ واز ان پٹ ٹیکس۔ اب آپ یہ میکینزم سمجھیے، یہ ویٹ سسٹم کیسے، اب جو آپ نے آؤٹ پٹ ٹیکس کلیکٹ کیا اس سے آپ ایڈجسٹ کریں گے ان پٹ ٹیکس جو آپ پے کر چکے، وہ اس سے آپ ایڈجسٹ کریں گے، اور بیلنس اماؤنٹ جو ہے دیٹ ول بی ڈپازٹڈ ان دا گورنمنٹ ایکسچیکر۔ آپ بیلنس اماؤنٹ ڈپازٹ کروائیں گے، بیلنس اماؤنٹ کیا ہوگی؟ 1 ملین پر جو آپ نے ٹیکس پے کیا تھا وہ تو آپ نے ایڈجسٹ کر لیا،
کا مطلب ہے 500,000 جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے اس پر جو ٹیکس بنتا ہے ایٹ دی ریٹ آف 500,000 وہ آپ جمع کروا رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے جس کو سپلائی کیا ہے مسٹر بی کہہ لیجئے, وہ آگے سپلائی کرتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ ٹیکس کلیکٹ کرے گا. اب یہ ٹیکس جو آپ نے اس سے کلیکٹ کیا ہے اس کے نقطہ نظر سے یہ ان پٹ ٹیکس, تو وہ اس آؤٹ پٹ ٹیکس میں سے اپنا ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کرے گا اور بیلنس اماؤنٹ جمع کروا دے. سو دس ٹیکس از کالڈ دا ویلیو ایڈڈ ٹیکس. جیسے جیسے ویلیو ایڈڈ ہو رہی ہے ایٹ ایچ اسٹیج آف دا ویلیو ایڈیشن دس ٹیکس از کلیکٹڈ. یہ میکینزم ہے, اس میں ان بلٹ میکینزم اور ٹیکس کریڈٹس ہے جس کو میں نے ایڈجسٹمنٹ کہا. تو یہ ٹیکس کریڈٹس بھی اویلیبل ہیں اور یہ میکینزم اویلیبل ہے, اس طرح یہ کام آگے چلتا رہتا. تو یہ ویٹ, دس از دا ویٹ سسٹم, ویٹ ٹائپ آف سیلز ٹیکس. یہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے ویٹ, وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. آپ کی کوئی اگر کویسچنز ہوں گے آپ کے ذہن میں, کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی, امید ہے اب تک وہ دور ہو گئی ہوں. اب سیلز ٹیکس میں دیر آر سم آفیسرس وچ آر اپوائنٹڈ انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ. ایک ہیرارکی ہوتی ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جیسے آپ نے انکم ٹیکس میں ہیرارکی دیکھی تھی. ایٹ دی ٹاپ آف اٹ وہ انکم ٹیکس ہو, سیلز ٹیکس ہو, کسٹمز ہو, تمام جو فیڈرل ٹیکسز ہیں ان کا جو ٹاپ کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے دیٹ از CBR, جس کو اب FBR کا نام دے دیا گیا, سینٹرل بورڈ آف ریونیو, جو اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہلائے گا. ایٹ دی ٹاپ آف اٹ سیلز ٹیکس کی جو ہیرارکی ہے اس میں کلیکٹر آف سیلز ٹیکس, اس کے بعد ایک اور کلیکٹر ہوگا بٹ ہی ول بی دا کلیکٹر آف سیلز ٹیکس اپیلس, دین ایڈیشنل کلیکٹر آف سیلز ٹیکس, اس کے بعد ڈیپٹی کلیکٹر آف سیلز ٹیکس, دین اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیلز ٹیکس, اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ آف سیلز ٹیکس, اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کوئی اور آفیسرز بھی اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں. این آفیسر آف سیلز ٹیکس ود اینی ادر ڈیزگنیشن, اس کو کوئی بھی ڈیزگنیشن دیا جا سکتا ہے, نام دیا جا سکتا ہے, دیٹ کین آلسو بی اپوائنٹڈ. تو یہ اپوائنٹمنٹ آف آفیسرس کے بارے میں تھا. تو یہ سیلز ٹیکس میں ایپلیٹ سسٹم بھی موجود ہے, ایڈجوڈیکیشن کا نظام بھی موجود ہے. اپیلز آپ کو بتایا تھا سیلز ٹیکس میں ڈفرینٹ ریٹرنز آر فائل. جب ریٹرنز فائل ہوتی ہیں ان کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں, ریفنڈز کے کلیم ہوتے ہیں. سو ون پارٹی کین بی دا ایگریوڈ پارٹی. اب جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ اپیل کر سکے, جو اس کی گریونسز ہیں ان کو ایجیٹیٹ کر سکے, ان کو ایک ٹریبیونل کے سامنے, فورم کے سامنے, ایپلیٹ اتھارٹی کے سامنے رکھ سکے تاکہ اس پر فیصلہ ہو سکے. تو اپیل کا نظام ہے. اپیل کا نظام دو حصوں میں, ایک کو کہتے ہیں ایڈجوڈیکیشن. سیلز ٹیکس کے آفیسر جو ہیں یہ ایڈجوڈیکیشن کرتے ہیں, ان معاملات کو سنتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں. تو اس کو اپیل میں ایک ایڈجوڈیکیشن ہے, ایک ایپلیٹ سسٹم ہے. ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ. تو سب سے پہلے ایڈیشنل کلیکٹر کے سامنے کیس کو ایڈجوڈیکیشن کے لیے لے جایا جا سکتا ہے تاکہ اس میں جو پوائنٹس ریز کیے ان کا جائزہ لیا جائے اور اس پر ایڈیشنل کلیکٹر فیصلہ کر سکے. یہاں پر کوئی اماؤنٹ کی ریسٹرکشن نہیں, اماؤنٹ کوئی بھی ہو, ریفنڈ آپ کا کتنا بھی انوالو ہو اس میں, دوز کیسز کین بی براٹ ٹو دا ایڈیشنل کمشنر فار ایڈجوڈیکیشن. مطلب اپر لمٹ کی بات ہو رہی ہے, باقی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایک لمٹ ہے, وہ اس لمٹ سے زیادہ کے کیسز کو نہیں سن سکتے. اس لمٹ تک وہ ان کیسز کو کی سماعت کر سکتے ہیں, لیکن ایڈیشنل کلیکٹر کوئی بھی اماؤنٹ ہو اس کی سماعت کر سکتا ہے, اس کو سن سکتا ہے, اس پر وہ فیصلہ دے سکتا ہے, اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے. یہ ایڈجوڈیکیشن کے اختیارات ہیں which are available to the additional collector of sales tax. تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈیپٹی کلیکٹر, اسسٹنٹ کلیکٹر, ان کے پاس بھی اختیارات ہیں, لیکن یہ اختیارات جو ہے اس میں بات ہے اماؤنٹ کی, ان کی ایک ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ کے کیسز جو ہیں یہ ان کی سماعت نہیں کر سکیں گے. جیسے ڈیپٹی کلیکٹر ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے
لیکن جو حد اس کی لگا دی گئی ہے ایکسیڈنگ 1 ملین بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 2.5 ملین. اس کے جو ڈپٹی کلیکٹر کے پاس اختیار ہے وہ 1 ملین سے زیادہ کی اماؤنٹ بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 2.5 ملین. اس رینج میں جو کیسز ہوں گے ان کی ایڈجوڈیکیشن، ان کی سماعت ڈیپٹی کلیکٹر آف سیلز ٹیکس کر سکتا ہے. تو یہ ڈیپٹی کلیکٹر آف سیلز ٹیکس کے اختیارات ہیں، لیکن ایڈیشنل کلیکٹر آپ نے دیکھا تھا وہاں کوئی ایسی لمٹ نہیں. یہ کیسز خواہ اسیسمنٹ کے بارے میں ہو، خواہ یہ کسی ریفنڈ کے بارے میں ہو، یہ کیسز جو ہیں ان کی سماعت کر سکتا ہے. رینج جو آپ کو بتا دی گئی دیٹ شوڈ ایکسیڈ 1 ملین but not exceeding 2.5 million as far as the amount is concerned. جس اماؤنٹ کو ایجیٹیٹ کیا گیا ہے، جس کے اگینسٹ اپیل کی گئی ہے، جس پر گریوینسز ہیں، اس کی یہ رینج ہونی چاہیے. دین کہ جو اسسٹنٹ کلیکٹر ہے، بات وہی ہے کہ وہ ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں. اب اماؤنٹ کیا ہے؟ اماؤنٹ وچ ایکسیڈس 10,000 روپیز بٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ 1 ملین. آپ نے دیکھا تھا 1 ملین سے 2.5 ملین تک اختیار جو تھا وہ ڈیپٹی کلیکٹر کا تھا. ایڈیشنل کلیکٹر کوئی بھی اماؤنٹ ہو اس کی سماعت کر سکتا ہے. جو اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیلز ٹیکس ہے اس کا جو اختیار ہے اماؤنٹ ایکسیڈنگ 10,000 روپیز بٹ دیٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1 ملین. تو ایکسیڈنگ 10,000 اپ ٹو 1 ملین یہ اختیار جو ہے دیٹ از ود دی اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیلز ٹیکس. اس کے بعد ایڈجوڈیکیشن سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے، اس کا اختیار 10,000 روپیز تک. تو یہ ایڈجوڈیکیشن کے فورم تھے جہاں پر ایڈجوڈیکیشن ڈپارٹمنٹل ایڈجوڈیکیشن ہو سکتی. اب ایک اپیل کا نظام ہے. تو سیلز ٹیکس میں ایپلیٹ سسٹم کیا ہے؟ پہلا جو فورم ہے دیٹ از کلیکٹر آف سیلز ٹیکس اپیل. کلیکٹر آف سیلز ٹیکس اپیل پہ اپیل فائل کی جا سکتی ہے but the department cannot file appeal before collector of sales tax appeal. It can be filed by a taxpayer. تو یہاں پر جو اپیل ہوگی that should be filed or that may be filed within 30 days of the order which is being agitated. جس آرڈر کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہیں اس کے ریسیو ہونے کے 30 دن کے اندر اندر یہ اپیل فائل کی جا سکتی ہے with the collector of sales tax appeal. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے اپیل فائل کرنا، یہ آپ کا ایک رائٹ ہے. دیٹ از اے رائٹ ویسٹڈ ان یو. اپیل ایک رائٹ ہے، اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنا یا نہ کرنا یہ بھی آپ کا رائٹ. اگر آپ اپیل فائل کرنا چاہتے ہیں یو کین فائل. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو فائل دا اپیل نو باڈی کین پریس یو کہ آپ اپیل ضرور فائل کریں. لیکن آپ پر ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے، آپ سے مراد یہ ہے کہ اینی ایگریڈ پارٹی جو کسی آرڈر کے خلاف اپیل فائل کرنا چاہتے. وہ کنڈیشن کیا ہے، وہ ریکوائرمنٹ آف لا کیا ہے جس کو آپ پری کنڈیشن کہیں گے. دیٹ از دیٹ اپیل مسٹ بی فائلڈ ود ان 30 days آف دی آرڈر وچ از بینگ ایجیٹیٹڈ. جس آرڈر کے خلاف آپ کر رہے ہیں اس کے 30 دن کے اندر یہ اپیل جو ہے فائل ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ آپ کا رائٹ ہے، وہ رائٹ آپ کا ختم ہو جاتا. یو ہیو دیٹ رائٹ up to 30 days of the receipt of that order. اس کے بعد that right that is no more with you. تو یہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی کمپلشن والی بات نہیں. سو اسٹوڈینٹس اپیل جو ہے یہ ہے کہ اب جب کام ہو رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ پارٹیز اس میں انگیج ہوتی ہیں تو ون پارٹی may have the grievances. ان گریوینسز کے لیے کوئی فورم ہونا چاہیے. اب یہ جو کلیکٹر آف سیل ٹیکس اپیل کا فورم ہے، the collector of sales tax is the employee of the CBR. وہ اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک فنکشنری ہے لیکن اس کو یہ ڈیوٹیز اسائن کر دی جاتی. تو اس ایپلیٹ فورم میں وہ کمشنر آف انکم ٹیکس اپیل ہو یا کلیکٹر آف سیل ٹیکس اپیل ہو تو یہ آبجیکشن کی جاتی ہے، یہ پوائنٹس ریز کیے جاتے ہیں، یہ ریفرنسز آتے ہیں کہ یہ اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے، یہ ایک امپارشل ہونا چاہیے جج کو، تو علیحدہ ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پر یہ کام ہونے چاہیے. تو دوز فورم آر آلسو اویلیبل. اگر کسی کو گریوینسز ہیں اگینسٹ دیٹ ڈیسیشن دین ہی کین موو ٹو دی ادر فورم. تو یہاں پر بھی ایپلیٹ ٹریبیونل
دیٹ از دیئر. آپ اپیلیٹ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں. اپیلز ٹو دا اپیلیٹ ٹریبیونل. جیسے آپ نے انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل کی بات کی تھی, اسی طرح کسٹم, سیلز ٹیکس اور ایکسائز کی ٹریبیونل بھی موجود ہے. دیٹ از دی اپیلیٹ ٹریبیونل, جہاں پر کسٹمز کے بارے میں, ایکسائز کے بارے میں, سیلز ٹیکس کے بارے میں اگر کوئی گریوینسز ہوں تو ان کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ڈسیشن ہے بائی دی کلیکٹر آف سیلز ٹیکس اپیل, اف اینی پارٹی از ایگریڈ پارٹ. یہاں پر اینی پارٹی کی بات اس وجہ سے کی کہ اینی پارٹی میں یہ کمشنر آف ناٹ, ہم انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہے, یہاں پہ کلیکٹر آف سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی ایگریڈ پارٹی ہو سکتا ہے, اور یہاں پر ٹیکس پیئر بھی ہو سکتا ہے. تو اینی باڈی کین بی دا اپیل پارٹی. اگر ڈپارٹمنٹ کو جو ڈسیشن کیا گیا بائی دی کلیکٹر آف سیلز ٹیکس اپیل, انہیں کوئی گریوینسز ہیں, دے کین گو ان ٹو اپیل بفور دا اپیلیٹ ٹریبیونل. اسی طرح یہ اختیار ٹیکس پیئر کا بھی ہے, وہ بھی جا سکتا ہے اپیل میں. سو اٹ کین بی فائلڈ بائی اینی پارٹی. تو یہاں پر فائلنگ کا طریقہ جو ہے, اور سب سے بڑی کنڈیشن جو ہے, دیٹ دس اپیل کین بی فائلڈ ود ان 60 days آف دا ریسیٹ آف دی آرڈر بائی فرام دی کلیکٹر آف سیلز ٹیکس اپیل. وہ جو آرڈر تھا اس کے 60 دن کے اندر اندر یہ اپیل فائل کی جا سکتی. باقی اٹ شوڈ بی آن دا پریسکرائبڈ فارم, ویریفیکیشنز, سگنیچرز, نیسیسری ڈاکیومنٹس, گراؤنڈز آف اپیلز, وہ آپ سب جانتے ہیں, وہ ضروری ہیں. اور پریسکرائبڈ فی دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ. اب یہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں نوٹسز آر سروڈ اپون دا ریسپیکٹو پارٹیز, ان کے ریپرزینٹیٹیوز, یا وہ خود پیش ہو سکتے ہیں اور اپنے کیس کو وہاں پلیٹ کریں گے. آفٹر ہیئرنگ اپیلیٹ ٹریبیونل اس کا فیصلہ سنائے. سو دیٹ ڈیسیشن ول بی اناؤنسڈ بائی دی اپیلیٹ ٹریبیونل. اس ڈیسیشن کی جو کاپیز ہیں وہ ریسپیکٹو پارٹیز کو بھیج دی جاتی. اب اس کے بعد نیکسٹ فورم, دیٹ از دا ریفرنس ٹو دی ہائی کورٹ. اینی اگریڈ پارٹی, جیسے میں نے بتایا, if they have any grievances from the decision made by the appellate tribunal, they have the right to move a reference on a question of law to the high court. high court میں reference file کرنے کے لیے a question of a period of 90 days have been given and questions of law have to be framed. یہاں پہ questions of law ہونے چاہیے, وہ آپ کو فریم کرنے پڑیں گے. یہاں پر پوائنٹ آف فیکٹ پر ڈسیشن نہیں ہوتا. بفور دا ہائی کورٹ کویسچن آف لا ان کو ریفر کیا جائے گا کہ یہ کویسچن آف لا ہے, ان کے مطابق آپ فیصلہ دیجئے. اور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ آف دا ہائی کورٹ وہ اس کا فیصلہ دیں گے. آپ کو بتایا تھا ڈویژن بینچ میں دیر آر 2 judges آف دی ہائی کورٹ, وہ اس کی سماعت کرتے ہیں اور وہ اس کویسچن آف لا پہ اپنا ڈسیشن دیتے. وہ ڈسیشن دیٹ از سینٹ ٹو دا اپیلیٹ ٹریبیونل to give effect to the decision given by the high court. اگر ہائی کورٹ نے جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس پر کوئی ایسا فیصلہ دیا ہے جو کہ اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف ہے, تو اپیلیٹ ٹریبیونل کو اپنا فیصلہ اکارڈنگلی امینڈ کرنا پڑے گا ٹو گیو effect to the decision rather the judgment given by the high court. تو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں وہ اپنے فیصلے کو ماڈیفائی کریں گے, امینڈ کریں گے, تاکہ اس پر عمل درآمد ہو سکے جو کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دی. تو یہ ایپیلیٹ سسٹم کی بات تھی, ایک اپیل کا سسٹم ہے جو کہ موجود. ریفرنس کی بات بھی ہو گئی. اب یہ سیلز ٹیکس پر ہم نے دیکھا, ویلیو ایڈیشن کی بات بھی ہم نے کی, ریٹرنز کی بات بھی کی, اپیلز کی بات بھی ہوئی, ڈفرینٹ اتھارٹیز کی بات بھی کی, ایڈجوڈیکیشن کی بات بھی ہوئی. اب ہم ایک اور ٹیکس کی بات کرنے جا رہے ہیں, وچ از دا کیپٹل ویلیو ٹیکس, CVT آپ کہتے ہیں. اب انکم ٹیکس آپ نے دیکھا تھا کہ انکم ٹیکس از اے ٹیکس آن دا انکم آف دا پیپل. سیلز ٹیکس دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس, اٹ از آن کنزمپشن, اٹ از آن اویلنگ سروسز. آپ کوئی گڈس پرچیز کرنے جاتے ہیں اس میں سیلز ٹیکس شامل, اٹ از ناٹ آن یور انکم. جب آپ کچھ پرچیزز کر رہے ہیں تو آپ کی انکم کو ٹیکس نہیں کیا جا رہا, دا پرچیزز آر بینگ ٹیکسڈ. وہ جو آپ پرچیزز کر رہے ہیں وہاں پر ٹیکس دیا جا رہا ہے. تو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ٹیکسیشن کے, ان میں سے ایک
طریقہ کار ہے دیٹ از دا کیپٹل ویلیو ٹیکس. کیپٹل ویلیو میں ایسٹ کی جو کیپٹل ویلیو ہے اس کو ٹیکس کیا جا رہا ہے. انکم میں آپ نے دیکھا تھا کہ انکم میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ کے گراس انکم کو ٹیکس کریں, کہیں گراس انکم ٹیکس ہو رہی ہے, کہیں ٹیکسیبل انکم کا کانسیپٹ ہے, کہیں ڈیڈکشنز الاویبل ہیں, کہیں نہیں الاویبل ہیں. تو یہاں پر سیلز ٹیکس میں کنزمپشن کی طرف آ گئے. اب ایک اور طریقہ کار ہے جہاں سے ٹیکس کلیکشن ہو سکتی, اینڈ دیٹ از دا کیپٹل ویلیو ٹیکس, CVT. تو یہ CVT یہ ٹیکس جو ہے دس واز انٹروڈیوسڈ ان 1989 اور 1 جولائی 1989 سے کیپٹل ویلیو ٹیکس دیٹ واز انٹروڈیوس. اب کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے کیا؟ یہ ڈفرینٹ ایسٹس ہیں جن کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے کیپٹل ویلیو پر, اس ایسٹس کی کیپٹل ویلیو پر آپ نے ٹیکس دینا ہے. کنہوں نے ٹیکس دینا ہے؟ انڈیویجولس, ایسوسیشن آف persons, companies, they will all pay tax on the capital value of the items which have been mentioned. اب یہ taxes کس پر؟ These will be payable جیسے میں نے بتایا by the individual, by association of persons, by a company. کب؟ When they acquire. When they will pay. جب وہ کوئی acquire کرتے ہیں capital asset purchase کے ذریعے. آپ نے گاڑی پرچیز کی, چلیں آپ کو آسان کر دیتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے CVT کیا چیز. آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں, اگر آپ کی گاڑی 800 cc سے زیادہ کی ہے, 1000 cc اینڈ ابو, تو اس گاڑی پر جب آپ پرچیز کر رہے ہوں گے تو یہ مینوفیکچرر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف دا سپلائی آف دیٹ وہیکل CVT شوڈ آلسو بی چارج آن دیٹ. جو گاڑی کا پرائس ہے اس کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس چارج کیا جائے. تو یہ کیپٹل ویلیو, اس کی جو ویلیو ہے, سے دا کاسٹ آف دا وہیکل از 800,000 روپیز, تو 800,000 پر ایٹ دا گیون ریٹ, وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ریٹس ہیں, یہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. تو آپ کو کانسیپٹ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس ٹیکس کی بات کرنے جا رہے ہیں. کیپٹل ویلیو ٹیکس کس کو کہتے ہیں؟ دس از آن دا کیپٹل ویلیو آف این ایسٹ. دا پیمنٹ ول بی میڈ بائی دا انڈیویجولس, ایسوسیشن آف پرسنز اینڈ کمپنیز. وین دے ول پے, وین دے ایکوائر دیٹ کیپٹل ایسٹ جس پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے. کس طرح ایکوائر کرتے ہیں؟ بائی پرچیز, پرچیز کے ذریعے ایکوائر کر رہے ہیں. بائی گفٹ, اب گفٹ کی یہاں بات ہو رہی ہے لیکن یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائی گفٹ اگر کوئی چیز ایکوائر کی جا رہی ہے تو اس پر کیپٹل ویلیو ٹیکس. بٹ دا گفٹ بٹوین اسپاؤزز, بائی پیرنٹس, بائی بردرس, سسٹرس, ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا. اگر یہ گفٹ دے رہے ہیں تو اس پر کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں, کیونکہ ابھی بات ہوگی کہ گفٹ پر ٹیکس ہے, اس کے بعد میں آپ کو کہہ دوں گا کہ جی گفٹ پر ٹیکس نہیں ہے, آپ کہیں گے یہ کیا بات. اس لیے میں نے یہیں پر بتانا آپ کو مناسب سمجھا کہ گفٹ پر ٹیکس ہے لیکن کچھ ایگزیمپشنز, رادر ایکسیپشنز آر دیر. تو یہ کیپٹل ایسٹ کیسے ایکوائر کیا جائے یہ ہم بات کر رہے تھے. دیٹ میں بی ایکوائرڈ بائی پرچیز, دیٹ میں بی ایکوائرڈ بائی گفٹ, دیٹ میں بی ایکوائرڈ بائی ایکسچینج, دیٹ میں بی ایکوائرڈ بائی پاور آف اٹارنی. پاور اٹارنی کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے. سرنڈر آف رائٹس, آپ اپنے رائٹس کو سرنڈر کر دیتے ہیں تھرو پاور اٹارنی. ریلنکوشمنٹ آف رائٹ, ریلنکوش کہتے ہیں ختم ہو جانا, آپ اپنے رائٹس کو کہتے ہیں میرا رائٹس یہاں سے ختم ہو گیا. بائی دی اونر, اونر کہتے ہیں میرا اب رائٹ نہیں ہے, یہ رائٹ تھرڈ پارٹی کا ہو گیا. تو یہ ایک قسم کا ٹرانسفر ہے. جب آپ کا رائٹ ریلنکوش ہو گیا اس کا مطلب یہ رائٹ کسی اور کو آپ نے دے دی. تو یہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. تو ایکسیپشنز میں نے آپ کو بتائیں, گفٹ کی بات ہو گئی تھی. اس کے علاوہ اگر یہ کیپٹل ایسٹ دیز آر ایکوائرڈ بائی انہیریٹنس, بائی انہیریٹنس پراپرٹی اور اینی تھنگ از ٹرانسفرڈ فرام دی فادر ٹو دی سنز اینڈ دا ڈاٹر, یہ انہیریٹنس میں آپ کو ملتی ہیں, تو اس کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں ہوگا. گفٹ کی بات ہم کر چکے ہیں. گفٹ لیکن یہاں پہ شرط ہے کہ گفٹ پر ٹیکس ہے, لیکن یہ ایکسیپشنز ہیں. گفٹ فرام اسپاؤس, پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس, اے بردر اینڈ اے سسٹر. اگر گفٹ ان کے درمیان ہو تو اس پر کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں ہوگا. یہ ایکسیپشن. این ایسٹ, یہ ابھی ایکسیپشن کی بات ہو رہی. این ایسٹ آر اے رائٹ ٹو یوز دیر آف فار مور دین 20 years. اگر کوئی ایسٹ یا کوئی رائٹ جو ہے
اس کو 20 سال سے زیادہ استعمال کرنے کا رائٹ آپ کو مل جاتا ہے. آپ یو ایکوائر این ایسٹ, اور وہ جو رائٹ آپ کو ملتا ہے دیٹ از فار مور دین 20 ایئرس, تو دیٹ از این ایکسیپشن. اس صورت میں کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں ہوگا. کیپٹل ویلیو ٹیکس ڈفرینٹ ریٹس ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ریٹس ہیں جس پر یہ کیپٹل ویلیو ٹیکس پے کیا جائے. کچھ ایکسپلینیشنز ہیں وہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں, میرا خیال ہے اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. انہوں نے بتایا کہ ایسوسیشن آف پرسن سے کیا مراد ہے, کمپنی سے کیا مراد ہے, دیٹ یو آل نو کہ واٹ از مینٹ بائی دیٹ. رجسٹریشن اتھارٹی کی بات کی. بعض رجسٹریشن اتھارٹی ہیں جہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, کوئی رجسٹر ہونا ہے, کوئی ڈیڈ ہے, کوئی پاور آف اٹارنی ہے, کوئی موٹر وہیکل کی رجسٹریشن, تو وہ ایسرٹین کریں گے کہ کیپٹل ویلیو ٹیکس دیٹ ہیز بین پیڈ. تو کیپٹل ویلیو ٹیکس کو ریکور کرنا رجسٹریشن اتھارٹیز کی ذمہ داری بنا دیا گیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دا رجسٹریشن یہ کیپٹل ویلیو ٹیکس اس کو کلیکٹ کیا جائے. پھر اربن ایریا میں ٹرانسفر آف پراپرٹی, اموویبل پراپرٹی کی بات ہو تو وہاں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس دیٹ ہیز بین اپلائڈ. اب کوشچن یہاں یہ رائز ہوتا ہے, لاء میں یہ ہے کہ اربن ایریا ہر کوئی اپنے حساب سے اربن ایریا کہے گا کہ یہ ہمارا شہر یہاں سے شروع ہوتا ہے, ادھر ختم ہو گیا, یہ میونسپل لمٹس ہیں, اربن کون سا ہے, رورل کون سا ہے, یہ اربن ہے یا نہیں ہے, تو یہ تو ٹیکس وصول کرنے میں بڑی دقتیں ہو. سو اربن ایریا ہیز بین ڈیفائنڈ, بتا دیا ہے کہ اربن ایریا سے کیا مراد. اربن ایریا مینس, یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا, اربن ایریا مینس ایریا فالنگ ود ان دا لمٹس آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں جو ہے وہ اربن ایریا. کینٹونمنٹ بورڈ, کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں جو ہوگا وہ اربن ایریا. اور میونسپل باڈی, میونسپل باڈی جو ہے اس کی حدود میں وہ اربن ایریا ہوگا. ان کیس آف کراچی up to 40 kilometers from the outer limits of the municipal or cantonment limits. ابھی ہم بات کر رہے تھے میونسپل لمٹس, کینٹونمنٹ بورڈ کی لمٹس, لیکن کہہ رہے ہیں کراچی اب بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کراچی کے لیے وہ جو لمٹس ہیں میونسپل لمٹس یا کینٹونمنٹ بورڈ کی جو لمٹس ہیں ان کی جو آؤٹر لمٹس ہیں اس کے up to 40 kilometers from outer limits, اس سے 40 کلومیٹر باہر تک کا جو ایریا ہے دیٹ از دا اربن ایریا. وہاں پر اگر ٹرانسفر ہوگا تو اس کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس ہوگا ایز ان دی اربن ایریا. ان کیس آف لاہور اینڈ فیصل آباد up to 30 kilometers from the outer limits of municipal or cantonment limits, یہاں 30 کلومیٹر ان لمٹ سے باہر تک کا ایریا وہ اربن ایریا. ان ادر کیسز up to 10 kilometers from the outer limits of the municipal bodies or cantonment board. کراچی, لاہور, فیصل آباد ان کے لیے 30 کلومیٹر, کراچی کے لیے 40 کلومیٹر تھا, لاہور اینڈ فیصل آباد 30 کلومیٹر آؤٹر لمٹ سے باہر تک, اور باقی جگہوں کے لیے 10 کلومیٹرز بیونڈ آؤٹر لمٹ سے باہر جو ہے وہ دیٹ آؤٹ آف دا میونسپل اور کینٹونمنٹ بورڈ کے 10 کلومیٹر سے آگے تک that would be included in urban area. The urban area has been defined. تو یہ طریقہ کار ہے, آپ لاء میں دیکھیں, ادروائز آپ اربن ایریا کی بات کریں اور ختم کر دیں. اب جب ٹیکس وصول کرنا ہوگا اس وقت انٹرپریٹیشن کے معاملات آ جائیں. Those have been solved by this definition, this explanation. تو یہ ایکسپلینیشن لاء میں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. لاء کے لیے ضروری ہے کہ that should be very explicit and that should be very plain and simple, وہاں پہ complications نہ. اب کیپٹل ویلیو ٹیکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, سی وی ٹی, آپ کو اندازہ ہو جائے یہ ٹیکس کیا ہے. کیونکہ کیپٹل ویلیو ٹیکس ہم نے کہا پیبل ہے, یہ کن پر پیبل ہے, کیسے پیبل. موٹر وہیکلز, موٹر وہیکلز آف این انجن کیپیسٹی not exceeding 800 cubic centimeter and 3 wheelers, 3 wheelers اور 800 سی سی جو ہم کہتے ہیں کہ گاڑیاں, وہاں تک not exceeding up to 800 سی سی اینڈ 3 wheelers, ان پر کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس ریٹ نیل. نیکسٹ موٹر وہیکل کی بات ہی ہو رہی ہے. ایکسیڈنگ 800 سی سی بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 1000. ایکسیڈنگ 800 سی سی اینڈ اپ ٹو 1000
جو کیپٹل ویلیو ٹیکس لیا جائے گا دیٹ ول بی ایٹ دی ریٹ آف 3.75% آف دا کیپٹل ویلیو آف دیٹ ایسٹ. اس کا جو کیپٹل ویلیو کون سا پرائس ہوگا؟ وہ پرائس ہوگا جو پرچیزر پے کر رہا ہے. دیٹ از دا کیپٹل ویلیو آف دیٹ ایسٹ. اگر آپ نے ایک گاڑی پرچیز کی ہے اینڈ یو آر پیئنگ 1 million روپیز فار دیٹ, تو کیپٹل ویلیو 1 million ہوگی. 3.75% آف 1 million یہ کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. دس از دا CVT. اگر انجن کیپیسٹی دیٹ ایکسیڈز 1000 cc بٹ ڈزنٹ ایکسیڈ 1300 cc, تو ایکسیڈنگ 1000 اینڈ اپ ٹو 1300 cc CVT کا ریٹ جو ہے دیٹ وڈ بی 5% آف دا کیپٹل ویلیو آف دیٹ ایسٹ. یہاں پر ہمارا ایسٹ موٹر وہیکل. تو اسٹوڈینٹس موٹر وہیکل کی بات ہی ہو رہی ہے. اب انجن کیپیسٹی کی بات ہے کہ انجن کیپیسٹی اگر جو آپ یوز کر رہے ہیں گاڑی اس کی 1300 cc سے زیادہ انجن کیپیسٹی ہے بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 1600 cc, تو ٹیکس کا ریٹ جو ہے دیٹ وڈ بی 6.25 آف دا کیپٹل ویلیو آف دیٹ ایسٹ. اس ایسٹ کی, اس وہیکل کی, اس گاڑی کی جو ویلیو ہے اس کا 6.25% وہ آپ کیپٹل ویلیو ٹیکس دیں گے, جس کو عام طور پر CVT کہا جاتا ہے. وہیکلز ایکسیڈنگ 1600 cc 1600 cc سے زیادہ کی گاڑیاں ہیں, ان پر 7.5% کے ریٹ پر کیپٹل ویلیو ٹیکس لیا جائے گا. یہ موٹر وہیکل کے بارے میں کیپٹل ویلیو ٹیکس کی بات. اب ایموویبل پراپرٹی کی بات. ایموویبل پراپرٹی پر ٹیکس جو ہے وہ کیسے لیا جائے گا؟ یہ سلائیڈ پر دیکھیے گا, ریٹس دیے ہوئے ہیں. ایموویبل پراپرٹی ادر دین کمرشل پراپرٹی اینڈ ریزیڈینشیل فلیٹس, ان کے لیے ڈفرینٹ ریٹس ہیں. یہ اس کے علاوہ یہاں پر ریٹس دیے گئے ہیں. سچویٹڈ ان اربن ایریاز میجرنگ ایٹ لیسٹ 1 canal اور 500 square yards وچ ایور از لیس. ایک کنال یا 500 گز ان میں سے جو بھی کم ہے تو وہ جو ہے دیٹ ول بی دا کیپٹل ویلیو ٹیکس. تو اسٹوڈینٹس ایموویبل پراپرٹی پر ٹیکس جو ہے وہ آپ دیکھیے گا ویئر دا ویلیو آف دا ایموویبل پراپرٹی از ریکارڈڈ. اس کا مطلب ہے اگر ویلیو کا پتہ ہے کہ ویلیو ریکارڈ کی گئی ہے. اب ویلیو ریکارڈ کہاں نہیں ہوگی؟ آپ نے ایموویبل پراپرٹی ٹرانسفر کی, دیٹ از اے ٹرانسفر تھرو گفٹ, that will not be recorded, that is transfer through power of attorney. وہاں پر پرائس نہیں دیا ہوا. جہاں پر ویلیو ریکارڈ کی گئی ہے that is ascertainable and that is there, تو وہاں پر 2% آف دا ریکارڈڈ ویلیو جو اس کے ٹرانسفر کے وقت جس ویلیو پر وہ ایموویبل پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی اس کا 2% سے پراپرٹی ٹرانسفر فار 2 million روپیز, so 2% آف 2 million that will be the capital value tax. اسی طرح ویئر ویلیو از ناٹ ریکارڈڈ, ویلیو بعد سے ریکارڈ ہوئی, اب ویلیو ریکارڈ نہیں ہوئی کہ کس ویلیو پر یہ ٹرانسفر ہوا, دین دا ریٹ ول بی ₹50 پر اسکوائر یارڈ آف دی لینڈڈ ایریا. لینڈڈ ایریا سے 500 اسکوائر یارڈ ہے جتنا بھی ہے, تو 50 روپیز پر یارڈ کے حساب سے وہ کیپٹل ویلیو ٹیکس دیٹ وڈ بی ریسیوڈ. تو یہ ایموویبل پراپرٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس میں ریزیڈینشیل پلاٹس شامل نہیں ہیں اور یہ اربن ایریاز کے اس کے علاوہ جو پراپرٹی ہے اس کی بات ہو رہی. کمرشل ایموویبل پراپرٹی آف اینی سائز, کوئی سائز ہو irrespective of size, situated in urban areas where the value of the immovable property is recorded, that will be the 2% of the recorded value. Where the value of the immovable property is not recorded, ₹50 per square yard of the landed area. تو یہاں پر landed area کے حساب سے that will be noted. So students, اسی طرح یہ کیپٹل ویلیو کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوا کہ کون سے ٹیکس ہے, کس طرح لیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا بیسس کیا ہے. سیلز ٹیکس کے بارے میں آپ نے پڑھا, انکم ٹیکس کے بارے میں آپ نے پڑھا, تو یہ تمام ہم نے دیکھے. تو بریفلی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے واٹ وی ہیو کور ڈیورنگ دس کورس, تو اس کا ہم ایک اوور ویو لے لیتے. وی اسٹارٹڈ فرام دی اوور ویو آف ٹیکسیشن اینڈ دین بیسک فیچرز آف دا انکم ٹیکس. ٹیکسیشن ان جنرل ٹیکسیشن سے کیا مراد ہے, ٹیکسز کیوں لگائے جاتے ہیں, ٹیکسز کون پے کرتا ہے, ٹیکسز کے آبجیکٹس کیا ہیں,
ٹیکسز کیوں دینے چاہیے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اوور ویو آف ٹیکسیشن ہم نے دیکھا. پھر انکم ٹیکس کے بیسک فیچرز ہم نے پڑھے کہ بیسک فیچرز آف دا انکم ٹیکس کیا ہے. وہ سب سے بنیادی بات جو ہم نے دیکھی کہ انکم ٹیکس از اے ٹیکس آن دا انکم آف اے پرسن. یہ ٹیکس جو ہے انکم پر ہے جو ہم نے بات کی. سو اسٹوڈینٹس, اوور ویو کے بعد ہم نے بیسک فیچرس آف دا انکم ٹیکس اور اس کے بعد ڈفرینٹ ڈیفینیشن. آپ نے دیکھا ڈیفینیشنس, اب وہاں جب ہم ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو وہ بڑی ایک مونوٹونس سی ایکسرسائز لگتی کہ ایک ورڈ ہے اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, ورڈز آفٹر ورڈز دوز ہیو بین ڈیفائنڈ. لیکن جب آپ لا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی یوٹیلیٹی کا وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ دیز ہیو بین ڈیفائنڈ, تو اب اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے لیے آسان ہو. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ فسکل اسٹیچوٹس میں بڑا ضروری ہے, دیز ورڈز آر ڈیفائنڈ اور ان کو اس طرح لیا جاتا. اس کے بعد ماڈیول 4 میں ہم نے کمپیوٹیشن آف انکم کی بات کی. جو انکم ہے اس کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے. کون سی انکم کو کمپیوٹ کرنا ہے, کیسے کمپیوٹ کرنا ہے. اب ہم نے ٹیکسیشن مینجمنٹ کی بات کی. ٹیکسیشن مینجمنٹ کیسے ہوگی, ہم اپنے بکس آف اکاؤنٹس کو صحیح مینٹین نہیں کریں گے, ہمیں میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کا نہیں پتہ ہے, ہمیں اپنے ایگزامشنس کا نہیں پتہ ہے, ہم اپنے ٹیکس کریڈٹس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی ریکارڈ آف دیٹ. تو یہ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ, بک کیپنگ, ریکارڈ کیپنگ اینڈ اویئرنیس آف دا ڈفرینٹ ایگزامشنز, ٹیکس کنسیشنز, یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیڈکٹیبل الاؤنسز, ڈیڈکشنز which are admissible, which are not admissible, of our legal obligations. ہم نے ایک لیگل obligation ہے لا کی طرف سے ہمارے اوپر, اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو we are mismanaging our affairs. اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے. میں بار بار ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ بڑی آسان سی بات سمجھنے کی, کہ سیلری میں امپلائر کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو پے دا سیلریز ٹو دا امپلائی. ٹھیک, یہ تو ریسپانسبلٹی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ٹیکس لا میں یہ بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے to deduct the tax at source from the salary of the employee. اب یہ ایک لیگل obligation ہے. اب جو سیلری پے کی جا رہی ہے وہ امپلائر کا ایکسپینس ہے, وہ ایکسپینس کلیم کر سکتا ہے. That is admissible expense, that is the admissible deduction. لیکن اگر کوئی امپلائر یہ ڈیڈکشن نہیں کرتا تو that expense will not be allowed. اس کا ریزلٹ کیا ہوگا, اس کی ٹیکسیبل انکم بڑھ جائے. تو ایک جو ہے ہماری مسٹیک یا unawareness of the law, that is the mismanagement of a tax affair that leads to the mismanagement. تو ٹیکسیشن مینجمنٹ میں صرف یہ بات نہیں کہ ہم بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے ہیں, ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہمیں جہاں پہ ریلیف حاصل ہے, جہاں پر ہمیں ریبیٹ حاصل ہے, جہاں پر ایگزامپشنز حاصل ہیں, جہاں پر کنسیشنز حاصل ہیں, جہاں پر ڈیڈکٹیبل الاؤنسز حاصل ہیں, وہ بھی ہمیں اویل کرنے چاہیے. If we are not availing, we are not managing our tax affairs in a professional way. تو ایز پروفیشنل اسٹوڈنٹس یہ آپ کا کام ہے, اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آپ تک پہنچائی گئیں کہ آپ انہیں سمجھ. میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کی بات کی. میتھڈ آف اکاؤنٹنگ میں کیش بیسس پر آپ مینٹین کریں بکس اکاؤنٹس, ایکروول بیسس پر مینٹین کریں, دیٹ از یور رائٹ, یو کین ڈو دیٹ. لیکن یہ کرتے ہوئے آپ ایک کمپنی ہیں, آپ کے پاس ڈسکریشن نہیں. یو مسٹ نو دیٹ ایز کمپنی آپ کو اپنے بکس آف اکاؤنٹس وہ کیسے تیار کرنے ہوں. آپ کو بتایا گیا یو ول آلسو ہیو ٹو مینٹین یور بکس آف اکاؤنٹس آن ایکروول بیسس. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو یور اکاؤنٹس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. سو ان چیزوں کا پتہ ہونا وہ ضروری ہے. اب آپ بزنس کے اکاؤنٹس مینٹین کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹ از یور ڈسکریشن, you can maintain those accounts on cash basis or accrual. But if you are a company, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, وہاں پر یہ ڈسکریشن آپ کی ختم ہو گئی. کمپنیز کے لیے مینڈیٹری ہے that the companies will have to maintain their accounts on accrual basis. اب یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بتائیں کہ بعض دفعہ آپ کو کوئی کام کرنے ہیں, بعض جگہ آپ انکم پر ٹیکس دے رہے ہیں, بعض دفعہ آپ کی ایک لیگل obligation ہے to collect a tax, to deduct the tax at source. اب یہ آپ کی انکم پر ٹیکس نہیں ہو رہا, that you have the taxable income and you have to pay the tax. یہاں پر یہ قانون نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری لگا دی. اور لا کی بات یہ ہے کہ لا میں یہ بات نہیں ہے
یہاں کوئی ڈسکریشن نہیں ہے کہ یہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی. دس از جسٹیفائڈ اور ناٹ جسٹیفائڈ. وی کین ڈسکس آل دیز تھنگ بٹ لا از دیئر ٹو بی امپلیمنٹڈ. اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو مشینری آف لا دیٹ ول کم ان ٹو پلے اینڈ دیٹ ول بی انفورسڈ. تو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹرن فائل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کہیں ریٹرن فائل نہیں کرتے, یہ ایک اوفینس بن جائے گی. If the return is not filed by due date, it will become an offense. اور آپ نے دیکھا offenses جہاں ہوں گے ان کی prosecution ہوگی. prosecution ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہیں imprisonment ہے, کہیں فائن ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے. اب آپ یہ ٹیکسیشن مینجمنٹ نہیں ہے that you commit an offense, اس کے لیے آپ کی prosecutions ہوں, اس کے لیے imprisonments ہوں, اس کے لیے آپ کو فائن دینے پڑیں. تو ان چیزوں کا جاننا یہ نہیں کہ لا کی بک ہے, یہ ڈفرینٹ پروویژنز آف لا ہیں, یہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے, ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے اکاؤنٹس, ہماری بکس آف اکاؤنٹس اینڈ آر ایکشنز دوز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لا. تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھیں وہ اسی نقطہ نظر سے پڑھیں تاکہ ہم اپنے ٹیکسیشن افیئرس کو مینیج کر سکیں. ڈفرینٹ ایکسرسائزز کے ذریعے یہ کوشش کی گئی یہ تمام پروویژنز آپ تک پہنچیں, ان کو آپ اپلائی کر سکیں. ریئل لائف سچویشن میں یو آر ایبل ٹو اپلائی آل دیز لاز, آل دیز پروویژنز آف لا, آل دیز رولز اینڈ ریگولیشن. اس کے بعد ہم نے بات کی ریزیڈینشیل اسٹیٹس. ریزیڈینشیل اسٹیٹس سے ٹیکس انسیڈنس پر فرق پڑ جاتا ہے. ایک ریزیڈنٹ پرسن, ایک نان ریزیڈنٹ پرسن. ریزیڈنٹ پرسن پر آپ نے دیکھا ہے ڈفرینٹ, ریزیڈنٹ پرسن ہیز ٹو پے, نان ریزیڈنٹ پرسن کو ایگزیمپشن حاصل. اگر آپ کو ریزیڈینشیل اسٹیٹس کا نہیں پتہ ہوگا, پہلے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ریزیڈنٹ کون ہے اور نان ریزیڈنٹ کون ہے, تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. اس کے بعد ہیڈز آف انکم کی ہم نے بات کی. ہم نے 5 ہیڈز آف انکم کی بات کی, سیلری کی بات کی, اس کے بعد ہم نے پراپرٹی کی بات کی, ہم نے بزنس انکم کی بات کی, کیپٹل گینز کی بات کی, اور اس کے بعد ایک اور ہیڈ انکم فرام ادر سورسز کی بات. سیلری میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ سیلری از ناٹ دا اونلی دا سیلری وچ از ریسیوڈ ان کیش. بہت سارے اسپیکٹس آپ کو سیلری کے بتائے گئے, لیکن وہاں ایک امپورٹنٹ بات جو اب میں آپ کو سے ڈسکس کر سکتا ہوں, کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس سب کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکیں. دیٹ وڈ ریکوائر another 45 سیشن. سیلری میں پرکوزٹس کی بہت اہمیت. اب پرکوزٹس بعض اویل کیے جا رہے ہیں, تو پرکوزٹس کو کیسے چارج کیا جائے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری. تو ان پر آپ توجہ دیں اور اس کی اب ایکسرسائزز کیجئے تاکہ تمام چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. انکم فرام پراپرٹی کی بات کی. پراپرٹی انکم میں ہم نے نان ایڈجسٹیبل ایڈوانسز کی بات کی. نان ایڈجسٹیبل ایڈوانسز دوز بیکم دی پارٹ آف دی پراپرٹی. پراپرٹی انکم کا پارٹ بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں وہ تمام میتھڈالوجی اور طریقے آپ کو بتائے. انکم فرام بزنس ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا. انکم فرام بزنس میں سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے بکس آف اکاؤنٹس تو مینٹین کرنی ہے. آپ کون سی اینٹی ہیں, آپ سول پروپرائٹر ہیں, آپ پارٹنرشپ ہیں, آپ ایک کمپنی ہیں, آپ کی بزنس کے نیچر کیا ہے, اس کے مطابق آپ کو اپنے بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کرنی پڑیں گی, اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کے ٹیکس ریٹس اور لائبلٹی آف ٹیکس وہ ڈفرینٹ ہوں. وہ سب ہم نے دیکھا. اب بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیٹ از دا ڈیڈکشن. ویدر اے پرٹیکولر ڈیڈکشن از ایڈمیسیبل اور ناٹ ایڈمیسیبل, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ ایڈمیسیبلٹی کی بات ہے کہ اگر کوئی ڈیڈکشن آپ کو ایڈمیسیبل ہے تو ٹھیک ہے, یو کین کلیم دیٹ, ادروائز یو کانٹ. ڈیپریسیشن whether it is admissible or not, whether that depreciable asset has been used in your business or not. اگر بزنس میں آپ نے یوز کیا ہے تو آپ ڈیپریسیشن کلیم کر سکتے ہیں. دیٹ از این ایکسپینس, دیٹ از allowable deduction. If that has been in your private use, you cannot claim depreciation. تو یہ باتیں ہم نے بزنس کے تمام اسپیکٹس, ایک ایک اسپیکٹ ہم نے ڈیل کیا. ہم نے پروپرائٹرشپ پر بھی بات کی, ایسوسیشن آف پرسنس پر بھی بات کی, ہم نے کمپنیز کی بات کی, ہم نے اسپیکولیشن بزنس کی بھی بات کی کہ ہاؤ the loss on the speculation business is to be treated and how the income is to be calculated. انکم اور اس سارے اس میں بزنس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ اور ہم نے دیکھا, دیٹ واز
set off of losses and carry forward of losses. بزنس میں اگر لاسز ہیں تو ان کو آپ سیٹ آف کر سکتے ہیں اگینسٹ سبسیکوینٹ انکم. اگر آپ سیٹ آف نہیں کر سکتے, یو ڈونٹ ہیو دا انکم, یو کین کیری فارورڈ دیٹ لاس, اور اس لاس کو آپ 6 سکسیڈنگ ایئرس تک کیری فارورڈ کر سکتے. تو ہم نے لاسز بھی دیکھے, لاسز کو کیری فارورڈ بھی کیا, انہیں سیٹ آف بھی کیا, تاکہ آپ کو یہ تمام چیزیں پتہ چل جائیں. اس کے بعد انکم فرام ادر سورسز پر بھی بات ہوئی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی. ٹیکسیشن آف انڈیویجولس کی بات کی, اس کے علاوہ کمپنیز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کمپنیز کا دیکھا. تو اسٹوڈینٹس, ہم نے ٹیکسیبل انکم, کمپیوٹیشن آف انکم, ٹیکس لائبلٹی, اس کے بعد فائلنگ آف دا ٹیکس ریٹرنس کی بات. ایک سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں, بڑے سیکوینس میں سارا کام چال. آپ نے اپنی ٹیکسیبل انکم کمپیوٹ کی, وہ ٹیکسیبل انکم پر آپ نے ٹیکس کمپیوٹ کیا, وہ ٹیکس جب وین یو ہیو ڈن دیٹ تو آپ نے ریٹرن فائل کی. اس ریٹرنس کی آپ کی اسیسمنٹس ہوں, اس اسیسمنٹس میں اگر آپ کو گریوینسز ہیں تو آپ نے اپیلز فائل کی. اپیل کا ایک پورا سسٹم آپ نے دیکھا, دیٹ از دیئر. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور انسٹیٹیوشن دیکھا, دیٹ واز دی آفس آف دا فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین. تو یہ تمام ایک سسٹم کے تحت سارا آپ کا کام وہ آپ کے سامنے آیا. اینڈ آئی ہوپ بائی اسٹڈینگ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو مینیج یور ٹیکس افیئرس in a very professional way. So I come to the end of this session. I hope you enjoyed it. You felt comfortable throughout this session and throughout the course. I wish you all the best in your careers in the coming days. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz.